الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفر طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا اللہ کی طرف میری نصرت کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے عرض کی ہم اللہ کے لیے مدد کرنے والے ہیں۔ سو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک دوسرا گروہ منکر ہو گیا، پس ایمان والوں کی ہم نے ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی، سو اس طرح وہ غالب آنے والے ہو گئے۔ آج ہماری سورہ الصف کی آیت مبارکہ نمبر 14 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور بفضلہ تعالی الحمدللہ ہماری سورہ الصف اس کا آج ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل نئی سورہ مبارکہ سورۃ الجمعہ اس کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین، اس آخری آیت مبارکہ جو سورہ صف کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور ایک بہت بڑے اعزاز اور منصب کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے، اور کمال بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات جس کے پاس ساری کائنات کے خزانے ہیں، جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے اور مالک الملک ہے، لیکن وہ ایمان والوں سے اللہ اپنی مدد کے بارے کہہ رہا ہے۔ اب قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل ایگزیکٹ یہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب یہ الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب ساری دنیا اللہ سے مدد لیتی ہے اور اللہ فرما رہا ہے میرے مددگار بن جاؤ۔ اب اللہ تو مدد لینے سے پاک ہے، اسے تو کسی کی مدد نہیں چاہیے، تو اس کی وضاحت آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کے دین کی مدد گویا ایسے ہے جیسے کسی نے اللہ کی مدد کی ہے۔ اللہ کا دین، جب بھی اللہ کے دین کو مدد چاہے وہ مال سے، زر سے، افرادی قوت سے، جان کے تحفے سے، مصائب و آلام سے، ہجرت سے، جس لمحہ بھی دین کو جو مدد چاہیے ہو، تو جو ایمان والے ہیں ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کریں۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے ہجرت کا معاملہ دیکھ لیجئے، جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کا حکم فرمایا، یہ سب سے بڑی اللہ کی مدد تھی۔ مال و زر موجود ہے، کاروبار ہیں، دکانیں ہیں، باغات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، سارا کچھ اہل ایمان نے چھوڑ چھاڑ دیا اور اللہ کے دین کی مدد کے لیے آقا کے ساتھ مدینہ کی جانب بے سر و سامان چل پڑے۔ یہ اللہ کے دین کی مدد تھی، اور قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں۔ کبھی اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کو قرض دو،
یا ایھا الذین آمنوا اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اے ایمان والو اللہ کو قرض دو، اور قرض بھی اچھا قرض دو۔ اللہ تجھے ہمارے قرض کی کیا ضرورت، تو مقروض ہونے والا نہیں ہے، ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے دین کے لیے جب تم خرچ کرتے ہو تو گویا تم اللہ کو قرض دے رہے، اور قرض کیا ہوتا ہے؟ ریٹرن کرنا ہوتا ہے، واپس کرنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم میرے راہ میں میرے دین کے لیے خرچ کرتے ہو، اللہ کے اوپر یہ ذمہ ہے کہ اس کا وہ کئی گنا درجے میں بڑھا کے تمہیں واپس کرے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اس پر بے شمار آیات ہیں قرآن پاک میں، بے شمار آیات ہیں، سب سے زیادہ درجہ اس کا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے طالب علموں کے لیے، دین سکھانے کے لیے آپ نے صفہ کا وہاں پر اہتمام کیا، ایک مدرسہ بنایا، ایک جامعہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی جہاد سے کوئی مال غنیمت آتا جو آپ کو حصے میں ملتا، آپ کے گھر والوں کو حصے میں ملتا، یا آپ کے قریبی جو اہل بیت میں سے لوگ تھے ان کو حصے میں سے ملتا، تو آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اس کو خرچ کرنے کی سب سے بہتر جگہ ہے کہ اس کے پیسے جو ہیں وہ یہ صفہ والے دین کے طالب علموں پہ خرچ کرو۔ آج بھی جو سب سے زیادہ جس کی اجر اور عزت اور اہمیت اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے وہ کیا ہے؟ مفلوق الحال لوگوں پر اور غرباء و مساکین، ان پر خرچ کرنے کا سب سے بڑا اجر اور ثواب۔ اس کی مثالیں قرآن پاک میں دیکھیے، جب کوئی کفارہ ادا کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اب گناہ اللہ کا کیا ہے، نافرمانی اللہ کی ہے، لیکن اللہ کیا کھلا کس کو رہا ہے؟ مسکینوں کو، غریبوں کو، ناداروں کو، اپنی مخلوق کو۔ فرمایا ان کو تم کھلا دو گے، کھانا یہ کھائیں گے، معاف میں کر دوں گا۔ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا اس سے بڑی اور عزت والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفہ کی بے شمار مثالیں ایسی ہیں، کئی لوگ آتے چیزیں لے کر، تحفے لے کر، بلکہ یہاں تک میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی نیا پھل آتا نا، سب سے پہلے موسم کا کوئی نیا پھل آتا، یا باہر سے لوگ آتے حضور وسلم کے پاس لے کر پھل لے کر آتے، سرکار یہ پھل آیا ہے، ہمارا باغ تھا، یہ اس کا پہلا پھل ہے۔ پہلا پھل بڑا شاندار ہوتا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے۔ سرکار یہ پہلا، ہم نے کہا کہ تحفہ آپ کو پیش کروں، آپ کی بارگاہ میں لے کے آئے ہیں۔ سرکار فرماتے وہ صفہ والے دین پڑھنے والے طالب علم کی طرح، سرکار ان کو بلاتے، سرکار فرماتے یہ تم کھا لو۔ کہیں سے کبھی اچھا کھانا آ جاتا تحفے میں، کوئی لے کے آ جاتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ طریقہ صحابہ سے چلا آ رہا ہے، تو سرکار کھانا دیکھتے، سرکار خود تناول نہ فرماتے، سرکار فرماتے وہ دین پڑھنے والے طالب علم کی طرح، سرکار ان کو کھلا دیتے۔ آج ہمیں اس پر بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ دن بدن ہمارے مدرسے اجڑتے جا رہے ہیں، ہمارے مدارس ویران ہوتے جا رہے ہیں، اور مبادا یہ اب خوف ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تو، میرا تو شبہ ہے، ہم نے اس میں زندگی گزاری ہے، قصہ زندگی کا، بڑے مصائب و آلام ہوتے ہیں، بڑی تکلیف دہ زندگی ہے مدرسوں کی، بہت تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہے، آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے گیٹے گوڈے اور یہ ایڑیوں پہ ابھی بھی نشان ہے، ابھی بھی ختم نہیں ہوئے، بڑی مشکل زندگی ہے۔ اور جناب 10 دن پانی والی دال چل رہی ہے تو چل رہی ہے، ہم کھاتے تھے، کھا رہے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ان قریب وہ وقت، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا تھا کہ تمہیں کوئی عالم نہیں ملے گا، کوئی تمہیں عالم نہیں ملے گا کہ جس سے تم دین سیکھ سکو، اور یقین کریں وہ حالات آ گئے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ والے، اب اچھا عالم دین نہیں ملتا، پڑھا لکھا، ویسے تو ہر ایک جگہ جو بھی
بیروبیہ تو آپ کو مل ہی جاتے ہیں، وہ لبادہ پہن کے تو کوئی بھی بن جائے ہر دور میں، جس کو کہتے ہیں کہ عالم دین، جس کو پوری دسترس ہو دین پر، قرآنیات پر، احادیث پر، اسماء الرجال پر، فقہ پر، اصول فقہ پر، فلسفہ پر، منطق پر، نحو پر، صرف پر، یہ سارے ہمارے فنون ہیں، ہمارے علوم ہیں۔ اب وہ اساتذہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مجھے یاد ہے میرے استاد گرامی آخری جو مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، اس کے بعد یقین کریں اب بندہ سوچتا کہ جی خطاب کے لیے کسی کو بلانا ہو تو کوئی نام سامنے کوئی نہیں ہوتا۔ ہم کانوں کے چسکے میں پڑ گئے ہیں نا، سریں لگائے، بابا سنائے، قصے کہانیاں سنائے ہیں، وہ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، اونچے اونچے نعرے لگوا لے، وہ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اصل جو قرآن و حدیث بیان کرنے والا ہو نا، ہمارے لوگ اس پہ تھک جاتے ہیں۔ کوئی قرآن و حدیث بیان کرے نا، وہ بڑی بورنگ تقریر تھی۔ بورنگ اس لیے کہ ذوق نہیں ہے، وہ مزاج نہیں ہے ہمارے، ہم کانوں کے چسکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جناب بڑا جو رولا ڈنڈا ڈال کے ہیں، سوریں شوریں لگا کے اونچا، جناب آپ کو بھی ساتھ جگائے رکھے، ساتھ ساتھ ہر 2 منٹ بعد کہے اونچی کہو سبحان اللہ، ہاں جی ادھر اونچی سبحان اللہ، دونوں ہاتھ چکو۔ ہمیں وہ مزاج بن گیا ہے، قرآن و حدیث کا یہ مزاج نہیں ہے۔ ہم نے پڑھا ہے شیخ الحدیثوں سے، ہم نے محدثین سے پڑھا ہے، وہ خطاب فرماتے ہوتے تھے اور اتنا ہوتا تھا کہ کان لگا کے سننا پڑتا تھا سب کو کہ کیا فرما رہے، اتنا آہستہ آہستہ گفتگو ہوتی تھی۔ جو بڑے محدثین علماء ہیں ان کا یہ مزاج ہے، مقررین کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے مدارس کی طرف توجہ ہی نہیں لوگوں کی۔ زکوٰۃ، صدقات، جتنے خیرات، اب یہ اصل مصرف جو ہے وہ ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو 1000 آدمی کی فکر نہیں ہوتی، اور ایک روایت میں تو 1000 بھی ہے، 1,00,000 آدمی کی شیطان کو فکر نہیں ہوتی جتنی اس کو ایک عالم دین کی فکر ہوتی ہے کہ یہ عالم کیوں بن گئے۔ اب یہ لوگوں کو تو میرے بارے بتائے گا، لوگوں کو میرے راستے سے ہٹائے گا اور اللہ کے راستے پہ ڈالے گا۔ کہتے ہیں اس پر وہ سارے حملے کرتا ہے، اس کو سارے حملے اس پر کرتا ہے کہ کسی طرح یہ دین کی تبلیغ سے ہٹ جائے۔ یہ بڑا مشکل فریضہ ہے، یہ اس مسند پہ بیٹھتے ہیں، بہت مشکل فریضہ ہے، اس کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے، اس میں بڑی تکلیفیں آتی ہیں۔ کئی دفعہ انسان، میں اپنی بات کر رہا ہوں، عجیب طبیعت ہو جاتی ہے کہ چھوڑ دیں یہ آئے دن تبلیغ میں، یہ اپنا کام کریں سارا، لیکن نہیں، یہ شیطان حملے کرتا ہے۔ اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا اسے 1000 عالم کی فکر نہیں ہوتی جتنی اسے ایک اس طالب علم کی فکر ہوتی ہے جو مدرسے دین پڑھنے جا رہا ہے کہ یہ تو عالم بن گیا، اب نیا کوئی نہ بننے پائے۔ تو اس لیے میں ساتھ ہی ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو اتنے اس قابل ضرور کر دیں کہ کل آپ کا جنازہ تو پڑھا سکے، اس قابل تو کر دیں۔ جو جنازہ بیٹے نے پڑھانا ہے، جو مولوی نے پڑھانا، برابر ہو سکتا ہے؟ مولوی کو کیا درد ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، وہ تو روٹین ورک میں پڑھا دے گا، اس کا تو پیشہ ہے۔ جو بیٹا پڑھائے گا جس درد کے ساتھ، رو رو کے باپ کا جنازہ، وہ والا سوچے نا ذرا، ایک ذہن لائیں۔ اتنا اپنی اولاد کو اس قابل تو کم از کم کریں نا، جہاں اتنی محنت کرتے ہو۔ میں نے دیکھا جناب، صبح چھوڑنے جا رہے ہیں، پھر واپس آ رہے ہیں، پھر لینے جا رہے ہیں، رکشے لگوائے ہیں، گاڑیاں لگوائی ہیں، اخراجات ہیں، اتنے بڑے بڑے بیگ ہیں۔ تو اس سے آتی کو تیسرا حصہ بھی محنت کو مدرسے کے لیے بھی کسی ایک بچے پہ کر دیں، اس کو دین پڑھا لیں، اس کو اس قابل بنوا لیں۔ اور ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے، کالج میں میرا اسٹوڈنٹ تھا، حافظ رحمۃ اللہ، وہ ڈاکٹر ہے۔ اس کا پچھلے دنوں، یہ 3 دن پہلے، اس کے والد اس کے وہ بھی ڈاکٹر تھے جناب میں، ان کا وصال ہوا۔ یہ یہاں پہ رہتے ہیں، یہ مزانگ والی سائڈ پہ۔ تو انہوں نے مجھے بلایا، ان کے ایک ہی بیٹا ان کا، تو باقی 3 بیٹیاں، وہ بھی میری اسٹوڈنٹ تھی۔ میں گیا وہاں پہ، تو ان کے بچے نے کہا کہ سر میری خواہش ہے کہ میں اپنے والد کا جنازہ خود پڑھاؤں۔ یقین کریں مجھے یہ سن کے اتنی خوشی ہوئی۔ میں نے وہاں پھر جنازے سے پہلے خطاب بھی کیا اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا۔
میں نے کہا آج میرے لیے سب سے پہلا خوشی کا دن یہ میرے پورے کیریئر میں کہ آج ایک بیٹے نے کہا ہے کہ میں اپنے باپ کا جنازہ سر خود پڑھاؤں اگر آپ کی اجازت ہے۔ اس نے پڑھایا اور دوران جنازہ وہ رو بھی رہا تھا اور جنازہ بھی پڑھا رہا تھا۔ پتہ چلا نا، مزہ آیا نا باپ کو، یہ اصل چیز ہے۔ تو میری خواہش ہے ایک تو ایسا بچہ ہو، بیٹا ہو اولاد میں سے کہ آپ کے لیے دعا تو کر سکے، آپ کا جنازہ تو پڑھا سکے، لیکن نہیں ہے ایسی بات۔ اور یہ دکھ والی بات ہے، میں خوشی سے نہیں، میں تکلیف سے یہ باتیں کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ میں آپ کو کسی طرح آپ کے رب کے قریب کرنے کے قابل ہو جاؤں، آپ کو اس کتاب ہدایت کے قریب کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ انسان یہ تبلیغ کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہی میری باتیں سن کے یہ یونس بھی سے بیٹھا ہے، اس نے کہا جی مفتی صاحب ایک میں نے درس دیا، اسی دن میرے پاس آیا کہ مفتی صاحب میرا ایک یہ بیٹا ہے، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس کو آپ مدرسے میں چھوڑ دیں۔ ماشاءاللہ وہ حافظ قرآن بن گیا، اس کو ماڈل ٹاؤن میں لے گیا۔ تو یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا ہے انسان کا اندر بدل جائے۔ تو اس لیے میں تو صدا لگاتا رہوں گا، آواز لگاتا رہوں گا کہ چلیں کوئی جب بھی کوئی بدل جائے گا اس کو تو اجر ملے گا، ساتھ مجھے بھی اللہ دیتا رہے گا۔ اللہ کی ذات ہمیں دین سیکھنے کا شوق عطا فرمائے، اور ہماری جو کتاب ہے کتاب ہدایت قرآن، ہمیں اس پر قائم رکھے، اس کے دروس سیکھنے کا ہمیں شوق عطا فرمائے، اور آپ احباب بھی اس میں اپنا اپنا حصہ ملایا کریں۔ جو ہمارے مسلمان بھائی دائیں بائیں غافل پڑے ابھی بھی اس نشست سے غافل ہیں، ان کو دعوت دیا کریں اور بار بار دعوت دیں، بار بار، جیسے میں ہر روز آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ بھی ہر روز ان کو دعوت دیں۔ آپ کا حصہ ڈل جائے گا اس نیک کام میں اور ان کا بھلا ہو جائے گا، تاکہ اللہ ہمارے اس پورے علاقے کو، پورے ہمارے محلے کو قرآن کے نور اور قرآن کی بہاروں سے روشن فرما دے۔ برائیاں ختم ہو جائیں، بے حیائی ختم ہو جائے، بے رہروی ختم ہو جائے، اور ہر بچے نوجوان کی زبان پر قرآن کے الفاظ آ جائیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔